اب ساسا نے پڑھا قصیدہ کب؟ جب مولا علی علیہ السلام مسند خلافت پر بیٹھے تھے، اس وقت ساسا نے یہ قصیدہ پڑھا۔ لیکن یہ قصیدہ سمجھنے کے لیے ایک وضاحت کا کرنا ضروری ہے۔ کسی بھی علاقے کا اگر کوئی ہو ایم پی اے، جب وہ بنتا ہے تو دنیاوی طور پہ بالآخر اس کی ایک شان ہوتی ہے، اس کا ایک مقام ہوتا ہے۔ اگر وہ ایم این اے بڑھ جائے تو پھر اس کی شان اور بڑھ جاتی ہے، اور وہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بن جائے تو شان اور بن جاتی ہے، اور جب عہدہ چلا جائے تو پھر وہ نیچے آ جاتا ہے۔ اسی طرح ہوتا ہے یا نہیں؟ ملا عہدہ تو شان ہے، عہدہ ہاتھوں سے گیا، یہ جو وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول ہوتا ہے، جب کرسی چھن جائے تو پھر بھی ملتا ہے اسے۔ جو وزیر اعظم کا پروٹوکول ہے، جب اسمبلیاں گئیں ملے گا وہ پروٹوکول؟ وہی اگر کسی ملک میں جب وزیر اعظم تھا تب جا رہا تھا تو صورتحال کیا تھی، اور جب اسمبلیاں ختم اور اب جا رہا ہے تو اب صورتحال کیا ہوگی؟ کوئی بات پہنچ رہی یا نہیں پہنچ رہی؟ یعنی دنیا کا نظام کیا ہے، اگر تم 11ویں سکیل میں ہو اور ترقی کر کے 18ویں میں پہنچ جاتے ہو تو اس ادارے کے اندر ان افراد کی نگاہ میں تیری شان بڑھ گئی، تیرا مقام بڑھ گیا۔ اگر عہدہ چلا گیا تیری شان کیا ہو گئی؟ گھٹ گئی۔ یعنی دنیا کو عہدے بلندی عطا کرتے ہیں، دنیا کو منصب بلندی عطا کرتے ہیں۔ جناب ساسا کہنے لگے جب مسند خلافت پہ میرے مولا کو دیکھا، کہا زینت الخلافت وما زانت کا، یا علی پوری دنیا کا نظام ختم، اب نظام یہ ہے تیری ذات وہ ہے۔ دنیا میں عہدے کسی کو بلند کرتے ہیں، اس کی بلندی کا باعث بنتے ہیں۔ زینت الخلافت وما زانت کا، جب سے آپ نے خلافت کو سنبھالا ہے، خلافت نے آپ کو زینت نہیں بخشی، آپ نے خلافت کو زینت بخشی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ بات تمام نہیں ہوئی۔ وَرَفَعَتَ الْخِلَافَةَ وَمَا رَفَعَتْ کا، یا علی خلافت کو آپ نے سنبھالا، اب مسند خلافت پہ آ گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب خلافت باعث بنی کہ آپ بلند ہو گئے، نہ، خلافت نے آپ کو بلندیاں عطا نہیں کی، آپ نے خلافت کو قبول کر کے خلافت کو بلندیاں عطا کر دی ہیں۔ گویا جناب ساسا یہ کہنا چاہتے ہیں یہ منصب نہ تھا تب بھی میرا علی علی تھا، یہ منصب آیا تو تب بھی علی علی ہے۔ پس علی وہ ہستی ہے جسے بلندیوں کے لیے منصب کی ضرورت نہیں ہے۔